السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب عند الله من مؤمن الضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے کلام کو زندہ اور تابندہ کلام بنایا، اور اللہ کا کلام تا قیامت پوری انسانیت کے لیے رہبر ہے۔ جو اس بات کو سمجھے وہ تا قیامت اس سے رہبری حاصل کرتا رہے، جو اس بات کو نہ سمجھے وہ قرآن کو محدود مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہے۔ اسی لیے کہا گیا ہر زمانے میں جب بھی آپ کلام اللہ سے رہبری حاصل کرو گے، کلام اللہ تمہاری رہبری کرے گا، لیکن وہ بصیرت چاہیے، وہ فہم چاہیے، وہ کان چاہیے، وہ جذبات چاہیے جو کلام اللہ کی رہبری کو سمجھے، جو کلام اللہ کے ہدایات کو اپنائے، جو کلام اللہ دکھائے وہ دیکھے، کلام اللہ جو سمجھائے وہ سمجھے، کلام اللہ جو بتائے اس کے مطابق چلے۔ کلام ہمیشہ زندہ ہی رہے گا، لیکن مردہ وہ ہمارے جذبات ہیں، ہمارے سوچ ہیں، ہمارے فکریں ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہمارے تدبر ہیں، جس کی وجہ سے ہم الزام لگا دیتے ہیں اللہ کے احکام پر۔ ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ حضرت علی میاں صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن آپ کا دامن پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے اور یوں کہتا ہے ارے اللہ کے بندے ذرا رک، سمجھ، آگے بڑھ،
لیکن ہمیں وہ کان کہاں جو اس کلام کو سنے، ہمارے اندر وہ خیال کہاں جو اس کو سمجھے، ہمارے اندر وہ فہم کہاں جو اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، کلام اللہ ہمیں ایک عرصے سے کہتا ہوا آ رہا ہے، ایک عرصے سے سمجھاتا ہوا آ رہا ہے، ایک عرصے سے ہمیں جھنجھوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ہمارے حالات تو ایسے ہو گئے ہیں کہ کان ہیں لیکن سنتے نہیں، دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھ ہیں لیکن دیکھتی نہیں۔ اللہ کا کلام کو غصہ آتا ہے اور یوں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ لوگ جن کو میں کہہ رہا ہوں، جن کو میں سنا رہا ہوں، جن کو میں سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی فائدہ ان کے سامنے نہیں ہو رہا ہے۔ یوں سمجھو یہ سب کے سب چوپائے ہو چکے ہیں، چوپائے ہو چکے ہیں۔ کلام اللہ اس بات کو جھنجھوڑتے ہوئے ناراض ہو گیا اور یوں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ چوپائے کو برا کہنے کا کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ چوپائے کو اللہ نے وہ عقل دیا ہی کہاں، چوپائے کو وہ نظر اللہ نے دی ہی کہاں، چوپائے کو وہ فہم اللہ نے دیا ہی کہاں کہ وہ مجبور محض ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن اس سے ہزار گنا بہتر اللہ نے انسان کو بنانے کے باوجود وہ چوپائے کی طرح بن چکا ہے۔ اسی لیے کلام کہتا ہے چوپائے یہ تو اس سے بھی بہتر ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے کلام اللہ کی رہبری ہر زمانے کی رہبری، کبھی یوں نہیں سمجھنا چاہیے جیسے عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھئی پہلے زمانے میں جو دعائیں قبول ہوتی تھیں وہ دعائیں اب کہاں قبول ہو رہی ہیں، پہلے زمانے میں جو فکریں ہوتی تھیں اب وہ فکریں کہاں ہو رہی ہیں، پہلے زمانے میں جو جذبات تھا وہ جذبات اب کہاں ہیں، پہلے زمانے میں جو نمازیں تھیں وہ نمازیں کہاں ہیں۔ معلوم ہونی چاہیے جناب والا، نماز نہیں بدلی، نمازی بدل گیا، قرآن نہیں بدلا، قاری بدل گیا، روزہ نہیں بدلا، روزے دار بدل گیا، ذکر نہیں بدلا، ذاکر بدل گیا، دعا نہیں بدلی، دعا کرنے والا بدل گیا، اس کے جذبات بدل گئے، اس کے خیالات بدل گئے، اس کے سوچ بدل گئے۔ اصل تو ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے، جہاں پر ہمیں سدھارنے کو کہا جاتا ہے وہاں تو ہم سدھارتے بھی نہیں، دوسرے کے اوپر الزام لگا دیا کرتے ہیں۔ الزام کسی اور پر لگانے سے کام کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ الزام اپنے آپ پر لگاؤ، اپنی ذات پر لگاؤ، اپنی سوچ پر لگاؤ، اپنے فہم پر لگاؤ۔ قصوروار میں ہوں یوں نہیں کہنا چاہیے یہ قصوروار ہے، وہ قصوروار ہے، وہ قصوروار ہے، وہ قصوروار ہے۔ جناب آپ کتنے قصوروار ہیں یا نہیں ہیں وہ اللہ سے پوچھئے، آپ کتنے قصوروار ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ کی خلوت سے پوچھئے، آپ کتنے قصوروار ہیں یا نہیں ہیں آپ اپنے جذبات سے پوچھئے، آپ اپنے بیگمات سے پوچھئے، آپ اپنے تمام معاملات اور معاشرے کو رکھ کر خود جائزہ لیجئے۔ استفتی نفسک فإنہ خیر من استفتاہ، اپنے دل سے پوچھو، آپ کا دل بتائے گا کتنے آپ قصوروار ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ ہمیشہ الزام کسی اور پر لگاتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن کہتا ہے ایک کا بوجھ دوسرے پر کیوں ڈالتے ہو، کیا ضرورت ہے آپ اس کا بوجھ اس پر ڈالنے کی، اپنے آپ پر بوجھ ڈالو۔ جتنی ذمہ داریاں آپ پر تھیں کیا آپ نے ان ذمہ داریوں کو نبھایا؟ جتنی ذمہ داریاں آپ پر تھیں کیا آپ نے ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوچا؟ جتنی ذمہ داریاں آپ پر تھیں کیا آپ نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا؟ جب جائزہ لیا جاتا ہے، اگر ہم جائزہ لینے کے بعد دیکھتے ہیں باپ ہونے کی ذمہ داری کیا ہم نے ادا کیا، جائزہ لیجئے، وہاں بھی آپ ناقص نظر آئیں گے۔ جائزہ لیں گے کیا ہم نے شوہر ہونے کا حق ذمہ داری نبھایا، وہاں بھی ہم ناقص نظر آئیں گے۔
شوہر ہونے کی ذمہ داری یہ نہیں کہ کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، گھر میں ٹھکانہ دے دیا، آج تک آپ کے بیگم کے اندر کی نماز، آپ کے اندر بیگم کے اندر کا ایمان، آپ کے بیگم کے اندر کا تقوی، آپ کے بیگم کے اندر کا توکل، کیا اس کو آپ نے اجاگر کیا؟ کیا آپ نے اپنے بیگم کے اندر کیا کیا، کیا نہیں کیا؟ ذرا اگر ہم سوچیں گے ہر اعتبار سے ہمارا ہر رشتہ ایک حق کو ضرور ہماری طرف متوجہ کراتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم لوگوں کے ساتھ کئی رشتے وابستہ ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کئی رشتے وابستہ ہیں، ہر رشتہ کچھ حقوق رکھتے ہیں، ہر رشتہ کچھ مطالبے رکھتے ہیں، ہر رشتہ کچھ تقاضے رکھتے ہیں، ہر رشتہ کچھ ہم سے مانگتے ہیں۔ وہ رشتے کی مانگ کیا ہم نے پورا کیا؟ اگر ہم لوگ ہر ایک فرد بیٹھ کر دیکھیں آپ کا رشتہ کیا کیا ہے، آپ اگر رشتے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنے گھریلو رشتہ، ایک ہوتا ہے باہر کا رشتہ، ایک ہوتا ہے ذمہ داری کا رشتہ، ایک ہوتا ہے قرآن سے رشتہ، ایک ہوتا ہے حدیث سے رشتہ، ایک ہوتا ہے ایمان سے رشتہ، ایک ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے رشتہ، ایک ہوتا ہے صحابہ سے رشتہ، ایک ہوتا ہے اپنے مرحومین سے رشتہ، ایک ہوتا ہے اپنے موجودین سے رشتہ۔ یہ تمام رشتوں کو لکھ کر ہم لوگ لکھیں یہ رشتے کے اعتبار سے یہ میری ذمہ داری تھی، کیا میں نے یہ ذمہ داری نبھایا؟ یہ رشتے کے اعتبار سے یہ میری ذمہ داری تھی، کیا یہ ذمہ داری کو میں نے نبھایا؟ یہ رشتے کے اعتبار سے یہ میری ذمہ داری تھی، کیا یہ ذمہ داری کو میں نے نبھایا؟ جہاں پر ہم ریٹنگ میں لیتے ہیں تب دیکھتے ہیں نو 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 نو، ہر جگہ پر نو آپ کو نظر آئے گا، یس کہیں کہیں نظر آئے گا۔ جب قصوروار ہم ہیں، تمام کالمز وہ پورے کے پورے نو میں آ رہے ہیں، پھر اللہ کے یہاں سے یس کیسے ہوگا؟ پھر اللہ کے یہاں سے یس کیسے ہوگا؟ پھر اللہ کے یہاں سے یس کیسے ہوگا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ اللہ نے منہ پھیر لیا۔ اچھا، اللہ نے منہ پھیرا یا تو نے منہ پھیرا؟ منہ کس نے پھیرا؟ اللہ نے پھیر لیا، اللہ کی قدرت نے پھیر لیا، اللہ کی نصرت نے پھیر لیا، اللہ کے فیصلوں نے پھیر لیا۔ ہم کون سے اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ان تنصروا اللہ، تم پہلے اللہ کے تمام حقوق ادا کرو، ینصرکم، اللہ وقت پر تمہاری مدد کرے گا، اللہ وقت پر تمہاری مدد کرے گا۔ کون سے ہم اللہ کے حقوق پورا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ الزام یہاں پر وہاں پر ادھر پر ادھر پر، اپنے آپ کو پاک و پوتر جبرائیل کی نسل سمجھتے ہیں، فرشتوں کی اولاد سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو تو مبرہ مصفہ مزکہ سمجھتے ہیں، لیکن ہے کیا ہماری حقیقت؟ وہ جس وقت جائزہ لیا جائے گا تب پتہ چلے گا ہم کیا تھے اور کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا کیا کر رہے ہیں، کیا سوچنا چاہیے تھا کیا سوچ رہے ہیں، کیا نبھانا چاہیے تھا کیا نبھا رہے ہیں، کیا ہمارے اندر جذبات ہونا چاہیے تھا کیا جذبات ہیں، کیا خیال ہونا چاہیے تھا کیا خیال ہے۔ یہ تمام چیزوں میں ہم ٹوٹلی ناقص نظر آئیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہی معاملہ بحیثیت ہندوستانی ہونے کے وہاں بھی ہم ناقص ہیں۔ کیسے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، الزامات کبھی اس پر کبھی اس پر، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر، کبھی حکومت پر کبھی کارندوں پر۔ ٹھیک ہے جناب، آپ نے ووٹنگ کے زمانے میں کیا کیا تھا؟ آپ کا یہ حق بنتا تھا، آپ کے گھر میں 40 لوگ ہیں، 30 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، سب کے سب پر ووٹنگ ہے، کیا آپ نے اس کا جائزہ لیا؟ کم از کم چلو بھائی دینی اعتبار سے غفلت ہے، چلو سیاسی اعتبار سے کون سی بیداری ہے؟ سیاسی اعتبار سے کون سی بیداری ہے؟ اب تک ہمارے گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں، 10 میں 2 آدمیوں کے ووٹ ہیں، 8 کے نہیں ہیں، وہ 8 کے ووٹ کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں کبھی آپ نے متفکر ہوئے؟ کیا آپ گئے جا کر ان 8 کا نام ووٹنگ لسٹ میں چڑھایا؟ کیا آپ نے اس بات کی کوشش کی چلو بھائی ہم نے ووٹنگ لسٹ میں نام چڑھا دیا، جس دن ووٹنگ کا آئے گا کوئی بھی فرد ہمارے مسلمانوں میں باقی نہ رہے ووٹنگ کے بغیر؟ اس طرح کیا آپ نے محنت کی؟ نہیں۔
پورے کرناٹک میں جائزہ جب لیا گیا، ووٹنگ جن کا ہے ان میں 37% ووٹ کیے ہیں اور 63% ووٹ نہیں کیے. جن کا نام نہیں ہے وہ تو مرحومین میں شامل ہو گئے، موجودین ہونے کے باوجود، زندہ ہونے کے باوجود مردہ. یہ ہے زندہ، اس کے نام کا آدھار کارڈ بھی ہے، آئی ڈی کارڈ بھی ہے، لیکن ووٹنگ لسٹ پہ نام نہیں ہے. زندہ ہو کر بھی مردہ. جب 10 لوگوں میں 8 لوگوں کو انہوں نے مرحومین میں شامل کر دیا موجود ہونے کے باوجود، آپ نے جا کر ان 8 لوگوں کے بارے میں فکر نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2، چلو بھائی وہ 2 زندہ ہیں نا، وہ 2 زندے آ کر ووٹ دیے، وہ بھی نہیں. اب قصوروار کس کو ٹھہرائے؟ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی مسلمانوں اس بات کو اچھی طرح سمجھو، دین کسی مخصوص چیز کا نام نہیں ہے. دماغ کھول کر سنو میری بات، دماغ کھول کر سنو. دین کسی مخصوص عبادت کا نام نہیں ہے. ہم سب کے دماغوں میں اسلام چند اعمال کا نام ہے، چند افعال کا نام ہے، چند اذکار کا نام ہے، چند ادعیہ کا نام ہے، چند ذمہ داریوں کا نام ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں میں اسلام کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہوتا. افسوس کی بات، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کے سلسلے میں ہم نے کیا سمجھا، کیا نہیں سمجھا؟ ذرا جناب والا سے پوچھئے. ہاؤ بھائی تم ایک مسلمان نا، اسلام کسے کہتے ہیں؟ پابندی سے 5 وقت نماز پڑھنے کا نام، اور صبح و شام تسبیحات کرنے کا نام، اور قرآن پاک جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لینے کا نام. اتنا ہی اسلام ہے، اتنا ہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں. جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داریاں، جو تعلیمات، جو تربیت، جو آداب، جو طرز زندگی آپ نے امت کے سامنے سمجھا کر، بتا کر، نبھا کر اور مکمل طور پر لاگو کر کے چلے گئے، ان تمام کا نام اسلام. ارے بھئی وہ تمام کا نام اسلام. خالی یہ کرنا، جیسے مثال کے طور پر بدن کس کو کہتے ہیں؟ بدن کس کو کہتے ہیں؟ خالی گردے کا نام بدن ہے، انتڑیوں کا نام بدن ہے، پیٹ کا نام بدن ہے، پھیپڑے کا نام بدن ہے، دل کا نام بدن ہے. بدن یہ ایک مکمل طور پر یونیورس ہے. خالی ایک ہی جز کا نام بدلنے کے، اسے احمق بولیں گے، بے وقوف بولیں گے، پاگل بولیں گے، جو بدن کے ایک عضو کو کیا کہہ رہا ہے؟ بدن کے ایک عضو کو اٹھا لیا، میرا بدن دیکھو بھئی تڑپ رہا ہے، ارے اللہ کے بندے، یہ سب مل کر بدن. جیسے گاڑی ٹائر کا نام نہیں، صرف ہینڈل کا نام نہیں، سیٹ کا نام نہیں، ٹینک کا نام نہیں، سب مل کر ایک گاڑی. اسی طرح اسلام، الاسلام 70 شعبہ، الایمان 70 شعبہ، ادناها لا الہ الا اللہ، افضلها لا الہ الا اللہ، وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان. حدیث مشہور و معروف حدیث، لیکن اتنی جامع حدیث. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایمان و اسلام کے 72 شعبے ہیں، 72 سے لے کر 78 ان تمام شعبوں کے شعبے ہیں. ادنا لا الہ، ادنا اس میں افضل کلمہ طیبہ ہے، وہاں سے شروع، بنیاد ہے، اصل سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ وادناها، ادنا درجہ کیا؟ تکلیف دینے والی چیز. کسے تکلیف دے رہی وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں.
عربی کوئی تکلیف دینے والی چیز سڑک پہ پڑی ہوئی ہے، اس سے میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی، میرے گھر کو تکلیف ہوگی، میرے گاڑی کو تکلیف ہوگی، میری باڈی کو تکلیف ہوگی، اس کا اعتبار نہیں۔ تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر کنارے پہ ڈال دینا، یہ ادنا۔ اب میں پوچھتا ہوں وہ ادنا ہے کیا؟ ذرا جائزہ لے لیجئے، اعلیٰ تو بہت دور کی بات، ادنا سب سے لاسٹ۔ وہ کیا؟ کوئی پڑا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ذرہ یوں ہٹا دیتے ہیں، اتنا ہٹاتے ہیں جتنے مجھے تکلیف نہ ہو، حالانکہ دوسرے کو تکلیف ہوئی تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہاں پر وہ پتھر پڑا ہوا ہے، یہاں سے ہٹا کر دوسرے کے گاڑی کے نیچے رکھ ڈالتی۔ واہ، کیا ایمان ہے، کیا اسلام ہے، کیا تقوی ہے، کیا طہارت ہے، کیا تعلیم ہے جناب! اس کو اٹھا کر وہاں رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے پہ کھڑی، اور ہم تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے، راستے کی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یا ادنا ڈالنا، اس کو کیا کہیں گے؟ ڈالنے کو کیا کہیں گے؟ ارے بھئی ہٹانا ایمان ہے ادنا درجے کا، کوئی ڈال رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ آپ ذرا جائزہ لیجئے میری باتوں کا۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان ادنا درجے کا، کوئی ڈال رہا ہے، تکلیف دہ چیز رکھ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے خود بخود، سچ مچ اللہ کو حاضر و ناظر بتاؤ، اس حدیث کو مد نظر رکھ کر کیا اس کے اندر ایمان رہا؟ کیا بھائی؟ حدیث پر جائزہ لو، میری بات پر نہیں۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والے کو ادنا درجے کا ایمان بتایا گیا، جو تکلیف دے رہا ہو، جو تکلیف کریٹ کر رہا ہو، جو تکلیفیں دینے کے اسباب مہیا کر رہا ہو، جو سراپا فتنہ، سراپا تکلیف، سراپا مصیبت، سراپا بددعا بن چکا ہو، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اس وقت جائزہ ہم لیں، جائزہ ہم لیں، کسی اور کی ان طرف انگلی نہ اٹھائیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس لیے اسلام بڑا حساس مذہب، کائنات میں کوئی مذہب مذہبی نہیں، سمجھو اچھی طرح میری بات، کائنات میں کوئی مذہب مذہب ہی نہیں، وہ سب کے سب کریٹڈ ہیں، اور اسلام کریٹر کا کریٹڈ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے خالق کا دیا ہوا قانون اور ضابطہ، ایک ہے مخلوق کا بنایا ہوا مذہب اور رسم و رواج۔ یہ جتنے ہیں وہ سب کے سب مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں، اور خالق کا بنایا ہوا صرف کون سا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام اکیلا تنہا مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں۔ اسی لیے میں یوں کہا کرتا ہوں، چلو بھئی پوری دنیا کے مذاہب والوں کو بلا لو اور ان سے کہو تمہاری کتابیں نظر بند کر دیں، ہماری کتابوں کی نظر بند کر دیں، چلو 50 سال کا عرصہ گزر جائے، پھر تم سے یوں کہے، یا 10 سال کا گزر جائے، 1 سال کا گزر جائے، گزرنے دو، پھر ان سے کہیں جناب والا تمہاری کتاب ذرا لکھو، تمہاری کتاب ذرا پڑھو، تمہاری کتاب ذرا سمجھاؤ، تمہاری کتاب ذرا بتاؤ۔ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ ایک صفحہ نہیں لکھ سکے گا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا اسلام اس زمانے سے آج تک بچے اٹھیں گے، پورا قرآن لکھ دیں گے، محدثین آئیں گے، حدیث لکھ دیں گے، فقہاء آئیں گے، فقہ لکھ دیں گے، مدبرین آئیں گے، تدبیر لکھ دیں گے، مفکرین آئیں گے، مفکرات لکھ دیں گے، تمام تر اسلام کو از اول تا آخر تمام علماء کی جماعت مرتب کر دے گی۔ بولو، چیلنج کرو پوری کائنات کو، ہے کوئی مذہب؟ کوئی نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کوئی اسلام چھوڑ کر ادھر چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ پاگل خانے کو گیا۔ اسلام چھوڑ کر ادھر کیوں گیا میاں؟ کوئی عیسائیت اختیار کر رہا ہے، کوئی ہندوازم اختیار کر رہا ہے، وہ ہندوازم کوئی مذہب ہے؟ مذہب ہے، اسے مذہب کہتے ہیں۔
وہ چیلنج تو دور کی بات، چلو بلا لو، 4 ایسے غیروں کو آپ بلا لیجئے جو اپنے یہاں نمائندے مقتدا کا درجہ رہے، بلا لیجئے، بلا کر ان سے الگ سوال کیجئے ہندوازم کے بارے میں، ان سے الگ پوچھئے، ان سے الگ پوچھئے، ان سے الگ پوچھئے، چاروں کے چاروں الگ الگ جواب دیں گے۔ اسلام کے بارے میں 100 علماء کو بلا کر ہر ایک سے الگ الگ پوچھئے، سب ایک ہی جواب دیں گے، سب الگ الگ۔ بائبل والوں کو بلا لیجئے، اسے ایک بار قصہ سنو، بولو بے مریم علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا قصہ بولو، انہیں فادر الگ بولے گا، انہیں الگ بولے گا، انہیں الگ بولے گا، 100 آپ جما لیں گے، 100 کے سب الگ الگ بولیں گے۔ مسلمانوں کو بلا لیجئے، آپ کہیے ذرا بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، قرآن پاک پڑھ کر آپ کو جیسا قصہ قرآن بیان کرتا ہے، ہزاروں کے ہزاروں ایک ہی قصہ بیان کریں گے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو مذہب ہمیں عطا کیا، یہ سب سے زیادہ پیارا، افضل، اعلیٰ، یہی اکیلا تنہا مذہب ہے، یہی اکیلا۔ اسی لیے اور ایک بات، دنیا میں جتنی کتابیں آئی، تمام کتابوں کا ٹرانسلیشن یا ٹرانسلیٹڈ کتابیں آپ کو ملیں گی، سب ترجمہ ملے گا آپ کو، تورات کا، انجیل کا، زبور کا، سب ترجمہ۔ اس کے اصل زبان جس میں اللہ نے کتاب نازل کی وہ کہاں ہے بھائی؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کلام روز اول سے آج تک وہی عربی۔ اگر ہمارے یہاں کوئی ادنا سا بچہ کیوں نہ ہو، بیٹا تم قرآن پڑھو، وہ بھی عربی میں پڑھے گا، اعلیٰ بھی عربی میں، ادنا بھی عربی میں، اوسط بھی عربی میں، مرد بھی عربی میں، عورت بھی عربی میں، سب کے سب قرآن کس میں پڑھیں گے بھائی؟ عربی کون سی زبان میں پڑھتے ہیں؟ عربی، قرآناً عربیاً، سب عربی میں پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اردو میں کوئی قرآن پڑھتا ہوں، نہیں، قرآن پڑھیں گے سب۔ تو جس زبان میں نازل کیا آج بھی اسی زبان میں ہے، وہ کون سی؟ وہ کلام اللہ۔ تو وہ کلام ہم سے کہتا ہے ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ، کل شیء فی القرآن لیکن تقاصرت منہ افہام الرجال، ہر کا ہر چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کے دماغیں اس سے قاصر ہیں کہ اس کلام کو سمجھیں۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ایک وقت دیا، ایک موسم دیا، ایک ماحول دیا تاکہ ہم لوگ اپنے اعمال کو سدھاریں۔ ہم دھیرے 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 ایک ایک چیز کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ جو غفلت ہو گئی، اب آئندہ ہمارے پورے علاقے میں ایسی غفلت نہ ہو، ہر ایک نوجوان حرکت میں آئے۔ میں تو اس وقت تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں، الیکشن سے پہلے تم لوگوں کو چاہیے اپنے ڈاکومنٹری مضبوط کر لیا کریں اور اپنا نام اندراج کر لیا کریں، اور اگر اللہ نہ کرے ایک بار دھوکہ ہو گیا، دوبارہ ہو گیا، شہبارہ بھی اگر ہو گیا، اللہ نہ کرے مسجدوں کی آج ایک اذان بند ہوئی ہے، 5 اذانوں کے سلسلے میں تمہارے تصورات سے اذانوں کو نکال دینا چاہیے۔ تم جس لباس میں ملبوس ہو، جو تم شاعر اسلام پر قائم ہو، تمہاری عورتیں جس برقعے کے ساتھ گھوم رہی ہیں، تم جس شناخت کے ساتھ جی رہے ہو، تمہاری شناخت تم سے چھین لی جائے گی۔ اس وقت کا دین ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کا مجاہدہ ہے، اس وقت کی محنت ہے، اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے کہ ہم تمام طبقات میں بیداری پیدا کریں۔ سلم ایریاز کو جاؤ، سب لوگ نہیں مولانا ہمیں سب بہت اچھے ہی، بہت صوفی، ہمیں سب کاما کردہ لی جے گلقند انسان تمہیں پورا کام کر دیے بھائی، تمہیں 2 ہی کہ تو 8 جنے سلم میں ہی، 8 لوگ سلم میں ہیں۔ سلم ان پڑھ لوگ مسلمان کی فیصد ٹوٹلی کتنی ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کی 98% الٹریٹس ہیں،
2% ہی ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، اور ایجوکیٹڈ 98% الٹریٹس. وہ الٹریٹس کو کچھ پتا نہیں، نہ دین نہ دنیا، نہ دین نہ دنیا. نمازیں بھی ان کو کچھ نہیں، روزوں کا کوئی حال نہیں، رمضان ان کو پتہ ہی نہیں. عید کو بقرعید کو گوشت تقسیم کرنے جاتے ہیں. دعوت و تبلیغ والوں سے پوچھئے کیسی کیسی علاقوں کی کارگزاریاں ان کے پاس موجود ہیں. احسان ہے دعوت و تبلیغ کا پورے عالم پر کہ اس کام کے ذریعے سے کم از کم کلمہ زندہ ہے، دین زندہ ہے، احساس دین زندہ ہے، محنت ہے، کچھ نہ کچھ فکر ہے، کچھ نہ کچھ جذبہ ہے. ورنہ ایک پڑوس دوسرے پڑوس کو نہیں پوچھتا، انہیں زندہ ہے مردہ ہے نہیں دیکھتا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کام دیا، اس کام کی قدر کرو. جاؤ تمام سلم ایریاز کو جوڑ کر پوچھو کتنے اس میں آ کر ووٹنگ لسٹ والے ہیں بھئی، گزشتہ سال ووٹاں کون کون ڈالے، کون کون نہیں ڈالے، کس کا نام ہے کس کا نام نہیں ہے. ایک بڑا مجمع یہ 5 سال کے عرصے میں 18 سال کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوا؟ ارے بھئی 15 سال کے 16 سال کے جو بچے تھے ان کے سب ووٹنگ ڈالنے کی عمر ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ ان سب کو جوڑ کر ان کے ووٹر لسٹ بناؤ، ووٹنگ آئی ڈی بناؤ، نام شامل کرو. ورنہ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں جب ہم ہی نہیں رہیں گے ہمارے مساجد کہاں سے رہیں گے؟ ہم ہی نہیں رہیں گے مدارس کہاں سے رہیں گے؟ ہم ہی نہیں رہیں گے محنت کہاں سے رہے گی؟ ہم ہی نہیں رہیں گے. اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کسی کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن غفلت سب سے بڑی شرمندگی ہے، اور غفلت سب سے بڑی بددینی ہے. اس وقت یہ غفلت اچھی چیز نہیں، یہ آ کر مصیبت کو دعوت دینے کی غفلت. لکھ کر رکھ لو میری بات، مصیبت کو دعوت دینے کی غفلت. اس لیے غفلت اچھی چیز نہیں. اس لیے پورے علاقے میں حرکت ہو جائے، تمام مساجد کے ذمہ دار حرکت میں آ جائیں، تمام کمیٹیاں حرکت میں آ جائیں، تمام نوجوان حرکت میں آ جائیں. چلو سنجیدگی کے ساتھ، ہنگامہ کیے بغیر، شور کیے بغیر، ڈسٹرب کیے بغیر، خاموشی سے کام کرتے رہیں. چند ہی دن باقی ہیں. یوں سمجھنا چاہیے اب بھی بہت دن ہی نہیں، چند ہی دن باقی ہیں. الحمدللہ ہمارے مساجد میں بہت سارے لوگ بیدار ہو گئے. مسجدوں میں ان تمام ڈاکومنٹس کو کلیکٹ کرنے کے بعد درستگی کا ہمارے بیچارے پتہ ہی نہیں. ہمارے ایک اچھے ساتھی انہوں یہ کیا جی ڈاکومنٹس کہاں جی ہے تمہارے لے کر آئے. پاسپورٹ میں ایک نام ہے مقبول بادشاہ، آئی ڈی کارڈ میں دیکھو تو قبول بادشاہ. میں بولے کیا جی یہ قبول بادشاہ، یہاں مقبول ہے یہاں قبول. آدھار کارڈ پہ دیکھو تو اقبول. واہ. میں نے کہا کیا صباح خیرات کی نام کیا تمہارا؟ ایک جگہ پر مقبول، ایک جگہ پر قبول، ایک جگہ پر اقبول. کیا ہے بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ اسپیلنگ مسٹیکس جو ہوئے ہی نہیں، تمام لے جا کر مکمل طور پر اپنی ڈاکومنٹری صحیح اسپیلنگس والے بناؤ. سیم اسپیلنگ، زبر زیر کا کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، تب جا کر آپ کا ڈاکومنٹس کہلایا جائے گا. ورنہ ڈاکومنٹس تو ہیں، آپ اطمینان سے رہو گے، وہاں دیکھے تو نام کچھ، آپ کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ نام کچھ، چلے گا نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت تمام عناوین پر تو علماء کرام گفتگو کرتے رہتے ہیں. اس وقت ہاٹ عنوان ہے اس وقت ہاٹ عنوان، اس کی طرف غفلت ہرگز نہ کریں. تمام جگہوں پر حرکت میں آئیں اور اس کام کو فرض سمجھ کر اس وقت، جیسے کہ میں اکثر ساتھیوں میں اذان ہو گئی، فجر کی اذان، کون سی نماز پڑھنا؟ ظہر. ارے آپ کے یہاں فجر کی اذان کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ فجر پڑھتے ہیں. ظہر کی اذان کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ ظہر پڑھتے ہیں.
اب آ گیا رمضان مبارک کا مہینہ، نمازیں تو ماشاءاللہ پورا سال پڑھتے رہیں گے، رمضان میں بھی پڑھیں گے۔ رمضان کا تقاضا کیا رکھنا؟ بولو بھائی کیا رکھنا؟ اسی طرح اس وقت میں ہر ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک بات کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے، اس وقت تمہارے لیے یہ ضروری، اس وقت تمہارے لیے یہ ضروری، اس وقت تمہارے لیے ضروری۔ جو چیز کا اس وقت کا تقاضا ہوتا تھا اللہ کے رسول شد و مت کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ اس لیے اعمال، حدیث پاک اٹھا کر دیکھو، افضل الاعمال کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، ایک مرتبہ حضور نے جہاد فرمایا، ایک مرتبہ حضور نے نماز فرمایا، ایک مرتبہ حضور نے حج فرمایا، ایک مرتبہ حضور نے خدمت کے بارے میں ترغیب دی۔ کیا مطلب؟ اس وقت کا تقاضا یہ ہے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، دین کہتے ہیں حال کے تقاضے کو جان کر پورا کرنے کا نام۔ دین کسے کہتے ہیں؟ حال کا تقاضے کو جان کر پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اس وقت اللہ کا حکم میری طرف کیا ہے، اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، اس وقت مجھے کس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اس وقت توجہ سب سے زیادہ، میں جیسے کہتا ہوں کہ اللہ کے انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، حالات کے اعتبار سے، موسم جیسا، ماحول جیسا، لوگ جیسے، فتنہ جیسا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ کے طور پر جو عطا کیا وہ قرآن، یہ دائمی معجزہ، ہمیشہ کا معجزہ۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، جب بھی تم کوئی پریشان ہو، قرآن سے رہبری حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر، دعا مانگ کر قرآن کھولو، جہاں قرآن کھلے گا وہاں تمہاری رہبری نظر آئے گی، جہاں قرآن کھلے گا وہاں تمہارے مسائل کی رہبری نظر آئے گی۔ لیکن اس کے لیے علماء سے رجوع ہو جایا کرو، مولانا یہ آیت نظر آئی، میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا مطلب کیا ذرا سمجھاؤ، وہ بتائیں گے اس کا مطلب یہ ہے۔ الغرض اس وقت، اسی طرح اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا کیا؟ اپنے تمام ووٹ اسے کلیکٹ کرو، سیو کرو، جماؤ، جوڑو، اس کے بعد انشاءاللہ ہر علاقے کے اعتبار سے بتایا جائے گا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جماعتیں موجود ہیں، وہ ہماری رہبریاں کریں گی، اور رہبریوں پر اللہ کے واسطے جمع۔ بکاؤ مت بنو، ایمان فار سیل، مسلمان فار سیل، مؤمن فار سیل۔ سب دیکھتے رہتی فقیراں، بعض بھکاریوں کی ایک بڑی جماعت ہر جگہ پر رہتی ہے، 2000 کو بکنے والی، 3000 کو بکنے والی، 1000 کو بکنے والی، 500 کی بکنے والی، چنکھاوان کی جماعت۔ جوتے لے کو مارنا ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کا دیکھے تو بھی یاد رکھو ہمیشہ، یہ نالائقوں کی وجہ سے آج ہم بدنام ہیں۔ یہ بکاؤ لوگ، یہ منافقین ہیں، مومنین نہیں۔ ان لوگوں کو اسلام کا، قرآن کا، مسجد کا، مدرسے کا، خانخواہ کا کوئی فکر نہیں، صرف اپنا 2 دن ڈکار مار دو، تیسرے دن مصیبت پر رہو، کوئی فکر نہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف سختی سے نگرانی کرو، سختی سے نگرانی، ہرگز نہیں ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں ہمارے علاقے میں۔ انشاءاللہ اگر آپ چاروں طرف نظر رکھ کر، بلکہ 6 کے 6 جانب نظر رکھ کر، انشاءاللہ ہر گلی کو سیو کرنا شروع کر دو گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر سے بہترین نتیجہ برآمد ہونے کے فیصلے کریں گے۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ، سب نیت کریں گے۔ اس میں کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی طبقہ غافل نہ رہے، ہرگز غافل نہ رہے۔ اس لیے آگے کا مسئلہ ہمارے لیے
بہت ہی زیادہ سنگین نظر آ رہا ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ جانے، لیکن تدبیر کے طور پر اختیار کرنے کا حکم ہم لوگوں کو دیا گیا. قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ان کے مقابلے میں تم اپنی جماعت کو مضبوط کرو، طاقت کو مضبوط کرو. میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر ایجوکیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے، اللہ کے رسول کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایجوکیشن والا معجزہ، پڑھائی. ہمارے یہاں ادھر ڈاکٹر ہی 50 کا تو ادھر کمپاؤنڈر 50 رہتی، ادھر لائر ہی کا تو لائر کے رائٹر ادھر رہتی سو، ادھر کورٹ میں ججز ہیں، ادھر گماستاس ہیں. رکھ لے وہ کیا کرنا، اسے کیا کہتے دھونی ڈالنا، دھونی. یہ گماستاس کو یا کمپاؤنڈر کو رکھ لو، کرنا کیا، ادھر بھی لائر تو ادھر بھی لائر، ادھر بھی ڈاکٹر تو ادھر بھی ڈاکٹر، ادھر بھی پاور دکھا رہے ہیں ادر ایجوکیشن کا، ادھر بھی پاور دکھانا چاہیے. ادھر بھی عہدہ ہے IAS اور IPS کا، ادھر بھی ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہی کیا بھی نہیں با، میرے مرنے کے بعد تجھ نہ با بزنس سنبھالنا، اس کے واسطے فیل ہو جاؤ، کوئی حرج نہیں. اب یہ بچہ پڑھنے والے بچے کو تمہیں بزنس کا شوق دلائے تو کہاں سے پڑھتا انہیں، کہاں سے پڑھے گا بھائی؟ پیدا ہوتے ہی اب جوان ہوا، بیٹا دیکھ بیٹا یہ دکان ہی نہیں ہاؤ وہ تیرے واسطے. اب تو اس کے دماغ میں دکان ہے، اس کے دماغ میں مکان ہے، اس کے دماغ میں کھیتی ہے، اس کے دماغ میں باغ ہے، اس کے دماغ میں یہ ہے وہ پڑھے گا کہاں سے؟ بزنس موسم اچھا رہا تو بزنس چلتا، سو یاد رکھ لیو. موسم بگڑ گیا سب رکھ لے کر ہمیں دھونی دینا، اود بتی لگا دینا، کوئی کام کے نہیں آئیں گے. اس لیے ایک پڑھنے والے بچوں کو پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے رہیں، آگے بڑھاتے رہیں. اگر انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہمارے بچے پڑھ کر بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں گے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ. کل آج بھی میں کہتا ہوں، ہاسپٹل کو جانے کے بعد فرسٹ کی لسٹ میں کیا تلاش کرتی؟ کون تو بھی ہمارے ڈاکٹر ہیں کیا دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ وہ دیکھنے والی آنکھوں کو عقل نہیں. یہ ڈاکٹر میرا بچہ پڑھ سکتا تھا، یہ ڈاکٹر نہیں میری بچی بن سکتی تھی، میں نہیں بنایا نا. یہ الگ چیز ہے. کالج میں بے حیا بے شرم یہ الگ چیز. آپ جہاں شرم ہے وہاں تو جماؤ نا بھائی. بے شرمی کی جگہ لے جا کئی کو جماتی، بے حیائی کی جگہ لے جا کئی کو ایڈمیشن کرتی. وہ تمہارے پاگل پنی کی علامت ہو، اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب اللہ تمہیں دماغ دیا ہے، آپ جا کر جہاں تمہاری بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو وہاں جمائیے، وہاں ایڈمیشن کرائیے، محنت کیجئے، جائیے گھروں بار کو لے کر وہاں ہجرت کیجئے. کون منع کرتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، علماء اکرام اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، نہ سمجھو. علماء سب باتوں کی طرف توجہ دیتے. خالی علماء قرآن کے بارے میں بولتی، سب کے بارے میں بولتی. ٹینتھ کے ایگزامینیشن کے وقت میں بچوں کو میں نے کہا بھی فیل ہو گئے، کیا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہمارے والدین سے بھی خصوصاً گزارش، بچوں کو ایسا کوستے ایسا ٹارچر کرتی. 2 بچے عمارت پر سے گر کر انتقال ہو گئے بنگلور میں. آپ حضرات بھی دیکھے ہوں گے. کئی کو ٹارچر کرتے ہیں بھائی. جب اس کے مقدر میں پڑھائی ہے پڑھے گا، ٹارچر مت کرو. پڑھنے والے کو آپ روکو مت. 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. جس کے دماغ میں پڑھائی نہیں چڑھتی اسے ٹارچر دو مت. جو ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے، دماغ اچھا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اخلاق بھی ماشاءاللہ، آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ. انشاءاللہ ہمارا مستقبل تابناک رہے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.